نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون إذا لم تشتهي فاشن ما شئت وقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں دوستوں بہنوں السلام علیکم۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جہنم دیکھ رہے ہیں اور دیکھا ایک شخص جو آگ کھا رہا ہے اور چیخ بھی رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی یہ وہ ہے، یہ دنیا میں یتیموں کا مال کھاتا تھا، بیواؤں کا مال جو یہ کھاتا تھا، بہنوں کی وراثت کھاتا تھا، یہ وہ ہے۔ تھوڑا سا آگے اور گئے، دیکھا ایک شخص جو ہے اس کے پیٹ میں سانپ جو ہے، اس کے پیٹ کے اندر سانپ ہے اور اس کے پیٹ کو جو گوشت کو جو چیر ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ تھوڑا سا آگے اور گئے، دیکھا ایک شخص اس کا اوپر سے جو چہرہ ہے وہ سور کے جانور کی طرح ہے اور نیچے سے جو جسم ہے وہ انسان کی طرح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علماء فرماتا ہے، اللہ کمی پیشی معاف کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ نہ اللہ کے نبی یہ وہ ہے جو دنیا میں جھوٹی گواہی دیتا تھا پیسے لے کے۔ تھوڑا سا آگے اور گئے، دیکھا ایک خوفناک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے جبریل؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کا فرشتہ ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک بہت خوبصورت حسین نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ جبریل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ جنت کا فرشتہ رضوان، جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جنت کا چیئرمین رضوان۔ اور تھوڑا سا آگے اور گئے، دیکھا تو ایک لڑکی جنت کی حور جو وضو فرما رہی ہے اور اس کے جوتے بھی اللہ فرماتے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بیٹی آپ کون ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کی حور ہوں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم سب کی پوری کامیابی 100% کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین نے رکھی ہے اور دین ہماری زندگیوں میں محنت سے آئے گا۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کی دعوت ہوتی تھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا، جن کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، جن کو رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا اور ساری انسانیت کا نبی بنایا، انہوں نے بھی 23 برس صحابہ کرام کے دلوں پہ یہ محنت کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ آواز لگائی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے آپ کے اپنے خاندان کے لوگ تھے۔ آپ کے اپنے چچا نے جو ہے آپ کو پتھر مارا کہ 360 یہ پتھر کے الہ ہمارے کام نہیں بنا سکتے، تو ایک الہ کیسے ہمارا کام بنائے گا؟ یقین بھی کھڑا ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس ان پہ محنت کی، دعوت دی ان کو، کیونکہ بھئی دعوت سے ایمان بنتا ہے۔ دعوت دو گے تو ایمان بنے گا اور ایمان بن گیا تو زندگی میں پھر اعمال آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جاری رکھی تو وہی لوگ صحابہ بن گئے۔ اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے انہیں دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اے بلال، میں جنت میں گیا تھا اور جہاں میں جاؤں آپ کے قدموں کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ آپ کا ایسا کیا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جب وضو ٹوٹتے ہیں وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کتنی تکلیفات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ جو ریت پہ ان کو گھسیٹا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ آہد آہد۔ تھپڑ ان کو پڑے، انہوں نے کیا کہا؟ آہد آہد۔ لوہے کی زرہ پہنائی گئی، کیا کہا؟ آہد آہد، اللہ اکیلے ہیں۔ آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت بلال نے کیا کہا؟ آہد 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 آہد، اللہ اکیلے ہیں۔ پتھروں جو ریت پہ گرم ریت پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھے گئے، کیا کہا؟ آہد آہد آہد، اللہ اکیلے ہیں۔
واقعی اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں دنیا میں میرے محترم دوستو، اللہ کے ساتھ سب سے بڑا کفر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد دوسرا سب سے کفر زمین پہ یہ ہے نماز چھوڑنا۔ سب سے بڑا وہ ہے کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ اکیلے ہیں، اللہ کو کوئی شریک نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی اللہ کا ساتھی نہیں، اللہ اکیلے ہیں میرا محترم دوستو۔ اور اللہ وہ ہیں جس کمرے میں دو لوگ چھپ کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں ان کو تیسرا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ سننے والے ہیں میرے محترم دوستو بزرگوں۔ ہاں میرے محترم دوستو بزرگوں، تو اللہ کو اپنا بنانا ہے، اللہ کو اپنا سنگی بنانا ہے، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہ ساری دنیا فقیر ہے، محتاج ہے، غنی اللہ ہیں۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، آخری ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے جو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا بنا رہے؟ بہترین شخص ہے، جو بہترین مسلمان ہے، جو ایمان کی بات کو سنے، اللہ کے نبی کی بات کو سنے، خود عمل ہے یا نہیں ہے لیکن آگے لوگوں تک پہنچائے۔ تو حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ملک شام گئے، وہاں لیمپ جلایا جاتا تھا، وہاں سے لیمپ لے آئے۔ اب مدینہ منورہ میں روشنی کرنے کے لیے شام کو جو ہے آگ جلائی جاتی تھی۔ اب ملک شام سے حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے وہاں سے لیمپ لے کے، اب وہ لیمپ جلا کے جے نماز کے پاس رکھا ہوا ہے۔ جب شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے مسجد میں روشنی دیکھی لیمپ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے مسجد نے، میرے گھر میں کتنے روشنی کی؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اس موقع پہ، اور فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم دارمی کے نکاح میں دے دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے انکل کے لڑکے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، آپ ان کے نکاح میں دے دیں۔ مسجد میں روشنی کرنے پہ جو آل رسول سے حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری جڑ گئی۔ تو میرا محترم دوستو بزرگوں، بس بھائی ہم کوئی عالم نہیں ہے، لیکن میرا محترم دوستو وقت تبلیغ میں تھوڑا بہت لگا ہوا ہے، اور ورنہ بہترین مسلمان ہے جس کے بعد تھوڑی سی بھی اللہ کے نبی کی بات ہے، کوئی اچھی بات ہے، اسے آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے میرا محترم دوستو۔ اور میرا محترم دوستو بزرگوں، آج ہم لوگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں میرا محترم دوستو بزرگوں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے کفر کے پردے لگا دیتے ہیں میرا محترم دوستو، ہم امت ہیں، اللہ کے نبی کی امت ہیں، اللہ کے نبی کی امت ہیں، اللہ کے نبی کی امت ہیں، ہم امت ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اس امت کو جوڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے بڑے دکھ اٹھائے، تو ہم ایسا نہ کریں کہ جہنم میں فیصلہ کرنے والے ہم ہیں کہ کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا۔ جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تو ہم کسی کو کافر نہ کہیں، اور ہم کسی کے عیب نہ دیکھیں۔ بھائی اگر کسی کے اندر 99 عیب ہیں تو ایک خوبی بھی ہوگی، ہم پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم ہر کسی کی خوبیاں دیکھیں، عیب نہ دیکھیں، نہ جو لوگوں کی کمیاں بیان کرتا ہے، تو جب مرنے سے پہلے اس نے جس کی کمیاں بیان کی ہوتی ہیں وہ ساری کمیاں اللہ اس کے اندر ڈال کے اس کو موت دیتے ہیں، اور اس کو ہر وقت ایک دو غم لگے رہتے ہیں، ایک وہ غصے کی حالت میں رہتے ہیں، اور جب وہ شخص اس کے سامنے آ جائے جس کی اس نے برائی کی ہوتی ہے، کمی بیان کی ہوتی ہے، تو اس سے ملنے کا دل نہیں کرتا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم کسی کی کمی نہ بیان کریں، نہ جو کسی کی کمی بیان کرے گا، برائی بیان کرے گا، اللہ وہ برائی جو اتنے بیان کی اس کے اندر ڈال دیں گے، اور اگر کسی کی خوبی، کسی کی اچھائی بیان کرے گا تو اللہ وہ اچھائی اس بیان کرنے والے کے اندر ڈال دیں گے۔ تو بھائی ہم امت ہیں، امت رسول ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں،
اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو بات کی گئی اللہ اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی، سمجھانے کی اور سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔